بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان کریم کی ان مبارک ساعتوں میں تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے خصوصی نشریات روح رمضان ٹرانسمیشن آج آپ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان حافظ محمد حسن فریدی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تمام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے یہ برکتوں عظمتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ ہم سب کو یہ گھڑیاں، یہ لمحات ایک مرتبہ پھر سے میسر آئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ عشرہ مغفرت کی مبارک ساعتیں ہیں اور چند لمحات ان کے باقی ہیں۔ رحمت الہی اس قدر جو بن پر ہے کہ مالک کائنات کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں پیش کی جا رہی ہیں، التجائیں کی جا رہی ہیں، مالک کائنات کی طرف سے اتنی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، مہربانیاں ہو رہی ہیں کہ ہر گھڑی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، عظمتوں والی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کریم کی ان مبارک ساعتوں میں تنظیم ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے آپ کا اور ہمارا ساتھ یکم رمضان کریم سے چل رہا ہے، اور آج یہ 20 رمضان المبارک اس عشرے کا آخری پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ تمام جو ہمیں ہر روز کی طرح دیکھتے ہیں، تمام کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہر روز کی طرح ممتاز و محترم قاری قرآن عظیم ثنا خوان مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ثنا خوان جو ہماری اس نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، ہم ان سے کلام بھی سنتے ہیں، خوبصورت گفتگو بھی ہوتی ہے اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی گفتگو کی جاتی ہے، اور وہ پیغام آپ لوگوں تک اس طرح یہ محبتوں کا پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ تمام اس محبتوں کے پیغام کو صحیح معنوں میں سن سکیں۔ آئیے ناظرین کرام، میں ہر روز کی طرح آج بھی خوبصورت مہمانوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے اس نشریات میں میرے استاد گرامی بھی تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ میری دائیں جانب عالم اسلام کا خوبصورت نام حضرت علامہ قاری عبدالرؤف قادری صاحب، آپ تشریف لائیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ طبیعت سے آپ کی سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مالک کائنات آپ کا آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ دنیا قرات کا عظیم نام زینت القراء، فخر القراء، جناب محترم عزت مآب قاری محمد مدثر رسول قادری صاحب، السلام علیکم۔ قبلہ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ مالک کائنات آپ کا بھی آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ میری بائیں جانب خوبصورت ثنا خوان تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ جناب محترم عزت مآب قاری ظفر محمود قادری صاحب، السلام علیکم۔ قبلہ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ قاری محمد ابو بکر قادری صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہیں، السلام علیکم۔ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ قاری محمد شاہد محمود قادری صاحب، السلام علیکم۔ قبلہ آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ مالک کائنات آپ کا آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی احباب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میں تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مالک کائنات آپ کا بھی اس بزم میں آنا، سننا، دیکھنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، میں خوبصورت قاری قرآن کی جانب سفر کرتا ہوں۔ میں قبلہ قاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہوئے آج کے اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ۔ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، نبیوں کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، نبیوں کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ وہ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ قبلہ قاری صاحب کو سماعت کر رہے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات آپ کا قرآن کو پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی احباب ہمیں لائیو اس نشریات کو سماعت کر رہے ہیں، میں تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پر جتنے بھی احباب ہمیں سنتے ہیں، بالخصوص محمد بابر صاحب ہیں، علی زاہد بھائی ہیں، اور جتنے بھی دیگر احباب جو اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، کمنٹس سے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، یقیناً یہ کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے۔ اب تمام کی محبتوں کا بہت مشکور ہیں، ہم تمام کی محبتوں کے مالک کائنات سلامت رکھے۔ آئیے ناظرین کرام، میں حمد باری تعالیٰ کی جانب بڑھتا ہوں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ بھائی ظفر محمود قادری صاحب سے۔ قبلہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس بزم کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، وہ منظور ہوگی، وہ مقبول ہوگی، کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا صفا بھی، مروہ بھی دیکھا،
جلوہ بھی دیکھا اور دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کر بتایا محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ جی، کیا ہی خوبصورت انداز میں آپ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ مالک کائنات آپ کا پڑھنا، ہم سب کا سننا، آپ کی حاضری، آپ کی نوکری اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران حاضری جتنے بھی احباب میں جوائن کر رہے ہیں میں تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مالک کائنات آپ کا بھی اس بزم سے جڑنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، میں اپنے استاد گرامی کی جانب بڑھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے خوش بختی ہے اور ہمیشہ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ جب بھی آپ کو پکارتی ہے آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ یہ محبتوں کو مالک کائنات ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ یہ قبلہ آپ کی تو پہلے آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ مالک کائنات آپ کا آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کا یہ پلیٹ فارم ہے اور اس سے ایک ایسا جسٹر بھی جانا چاہیے کہ جس سے نعت جو ہے اس حوالے سے میں قبلہ آپ سے بات کروں گا کہ نعت آپ نے کس ایج میں اس کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آج جو عزتیں جو مقام آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھے ہیں، یہ جو محبتیں لوگوں سے آپ کو ملتی ہیں، حقیقتاً یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا ہی صدقہ ہے۔ تو یقیناً آپ کی بہت سی محنت بھی ہوگی اور کس کس اساتذہ سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں، شروع سے آغاز تک کا جو سفر ہے۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے تمام عہدیداران خصوصاً تنظیم کی روح رواں شخصیات جناب محترم صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب اور جناب محترم صاحبزادہ عابد علی صابری صاحب، جن کی شبانہ روز کاوشوں اور محنتوں سے ماشاءاللہ آج بحمد اللہ تعالی تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صرف ایک حلقہ مصطفیٰ آباد کی تنظیم نہیں رہی، بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ اور یہ ساری محبتیں اور ساری کاوشیں ان احباب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں مقام عطا فرمائے اور حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رہنے کی اور حضور کی محبت میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ ثنا خانی کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو بحمد اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے ہمارا پورا گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک تو ہمارے پورے گھرانے میں ماشاءاللہ حفاظ بہت زیادہ ہیں۔ جی بالکل، ہمارے نہ صرف بھائی حافظ قرآن ہیں بلکہ ہمارے والد محترم بہت بڑے حافظ قرآن تھے، انہوں نے 50 ماشاءاللہ مصلی سنائے الحمدللہ۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ انہی کی بدولت، انہی کی دعاؤں کی نسبت ہے۔ سارے ہمارے بھائی بڑے ماشاءاللہ اچھی آوازوں والے ہیں اور بہت اچھا پڑھنے والے ہیں۔ تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں پہ لاہور میں آ گیا
اور یہاں سے قبلہ ظہوری صاحب محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس بھی میں کچھ دن کے لیے جاتا رہا ہوں، اور باقی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مہربانی ہے۔ تو اس میں جناب محترم محمد شہزاد ناگی صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے، وہ ہمارے استاد مکرم ہیں، ہمارے بچوں کے استاد ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی کوئی اچھے ثنا خان ملتے ہیں، ہم سب کے شاگرد ہیں، اور سب سے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملے، تاکہ حضور کی صفت و ثنا کو جیسے کما حق ہو بیان کرنے کا، پڑھنے کا انداز ہے اللہ تعالیٰ ویسا ملکہ اور انداز عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ میرے بچے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی اچھی آواز بھی دی ہے، اچھی سوچ بھی دی ہے، اچھی فکر بھی دی ہے، اور حضور کی ثنا خوانی کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ اور جیسے آپ کی یہ ساری تنظیم بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، صرف اور صرف حضور کی محبت کے لیے حضور کی نعتیں، حضور کی صفت و ثنا کو عام کر رہی ہے، ایسے ہی بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے حضور نے، ہمارے شیخ کامل حضور قبلہ سرکار نصیر احمد قادری صاحب نے ہمیں یہ ودیت فرمائی ہے اور حکم فرمایا ہے، اور ان کی صحبت کا اثر ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ ہم خود بھی اور ہمارے بچے بھی جہاں جہاں بھی ثنا خوانی کرتے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں جینا اور اسی میں مرنا نصیب فرمائے۔ اور جیسے کہ سر دوسرا ایک کوشچن آپ کی میں جانب، جیسے آپ نے بزرگوں کا نام لیا محمد علی ظہوری قصوری صاحب، اسی سے میں ایک جملہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے، حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت کہنے اور سننے والوں کو بلایا جائے گا، نعت کہنے اور سننے والوں کو بلایا جائے گا، کیونکہ یہ بیل چال میں جس طرح ہم دنیا کی تیز رفتار و بے ہنگم دور میں جی رہے ہیں، یہاں پہ کر صاحب جب آپ کو نعت پڑھنے کا، ان لمحات میں حاضری پیش کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور کیفیت ہونی بھی کیا چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں۔ کیفیت جو ہے یہ دراصل دل کی حالت کا نام ہے۔ نعت خوان جو ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے سریلے نعت خوان ہوتے ہیں، بڑی بڑی آوازوں والے ہوتے ہیں، لیکن وہ نعت خوان جن کا میں نے نام لیا ہے جناب محترم محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا ایسے حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، جب وہ پڑھتے تھے تو ایک رقت، ایک سرور، ایک دل کی کیفیت حضور کے عشق و محبت میں وہ ڈوب کر پڑھتے تھے اور پتہ چلتا تھا۔ آج اس کا فقدان ہے، اور یہ فقدان جو ہے یہ ہماری نسلوں میں بھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی جناب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عشق اور محبت کا وہ قطرہ، وہ جام میں سے ایک قطرہ بھی مل جائے تو ہمیں بھی عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اور میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ جن کو یہ قطرہ، یہ بوند نصیب ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے۔ آپ کے والد گرامی جناب محترم صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب، جو کہ بے لوث اللہ اور اللہ کے رسول کی پیغام کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس قطرہ، اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے صلہ عطا فرمایا ہے، وہ عظیم اور نیک اولاد عطا فرمائی ہے۔ آپ ماشاءاللہ میرے شاگرد رشید بھی ہیں، حافظ قرآن مجھ سے بنے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی جناب محترم عزیزم صاحبزادہ محسن فریدی صاحب، وہ ماشاءاللہ ایک عالم دین ہیں، اور آپ حافظ قرآن ہیں، ساتھ حضور کے ثنا خوان ہیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آج اسی بات کا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اپنی نسلوں میں، اپنی اولادوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے آپ کی جو تنظیم ہے یہ ماشاءاللہ جتنا کام کر رہی ہے، دعائیں نکلتی ہیں اس تنظیم کے کام کو دیکھ کے بحمد اللہ تعالیٰ کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور یہ قافلہ کہاں کہاں تک جا رہا ہے۔ اور میں
یہ جو آپ کا لائیو پروگرام چلتا تھا سنا کرتا تھا دیکھا کرتا تھا تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا تھا کہ بھئی دیکھو ماشاءاللہ کہاں کہاں سے ثنا خان تشریف لا رہے ہیں، قرہ حضرات آ رہے ہیں، علماء دین آ رہے ہیں، تو یہ سب کاوشیں محنتیں آپ کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ جس طرح سے یہ بزرگوں کا ذکر ہوا تو کوئی انہی کا بزرگوں کا کلام آپ بسم اللہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ پیش کیجیے. جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پنجابی کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، وہ میں پیش کر لیتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے والد گرامی میرے ساتھ ادھر بیٹھ جائیں. ٹھیک، آپ بسم اللہ کیجئے، وہ ساتھ جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ. جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، دل تتیا باجنا پیار سر دتیا باجنا یار ملے، جیو ایس ملوں بھی مل جاوے، ایڈا سستا ہور بابا جیو ایس ملوں بھی مل جاوے، ایڈا سستا ہور بپار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں، پر خالی جان دا وار بھی نہیں، ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں، پر خالی جان دا وار بھی نہیں. اور فریدی صاحب بڑا خوبصورت شعر اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بڑا پسند اور حقیقت مطلب کہ سجنا اس جھوٹی دنیا نے
چل یار نو راضی کر لئیے اس سادہ کچھ بار بھی نہیں چل یار نو راضی کر لئیے 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 پاوے ہس ہس کے پاوے رو رو کے چل یار نو راضی کر لئیے چل یار نو راضی کر لئیے وار دے ہر شے یار اپنے تو جے تو جتنی عشق دی بازی یار دی خاطر او نیت کھلو جا تینو آکھن لوک نمازی چل یار نو راضی کر لئیے چل یار نو راضی کر لئیے چل یار نو راضی کر لئیے اس سادہ کچھ اتبار بھی نہیں ماشاءاللہ کیا کہنے کا سب ناظرین کرام آپ نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ قبلہ کاری صاحب کو سماعت کیا خوبصورت کلام بھی سنا خوبصورت سوالات بھی ہوئے گفتگو بھی ہوئی مالک کائنات آپ کی حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آگے بھی مزید ہم ان سے خوبصورت سوالات لیں گے آپ کی حاضری کے دوران ہمیں خوبصورت شخصیات نے جوائن کیا ہے خوبصورت ثنا خان ہیں بھائی محمد علی زین قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب میرے والد گرامی بھی ہیں آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ مالک کائنات آپ کی بھی حاضری اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے خوبصورت ذکر ہو رہا تھا تو آئیے میں اپنے اگلے ثنا خان کی جانب بڑھتا ہوں جناب بھائی محمد ابو بکر قادری صاحب میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ کوئی ایسا خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو آپ پیش کیجئے بسم اللہ جہان سارا تو پھر لے پاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لے پاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در تینوں کیتے دوسرا نہ مل سی خدا جے دے توفیق بندیا خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا
قرآن دے مل سن ہزاراں کاری قرآن دے مل سن پرکاری کربلا نہ مل سی ہزاراں کاری قرآن دے مل سن پرکاری کربلا نہ مل سی اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے اے چن تے سورج بھی ہیں سونے تو سارے سونے بھی کٹھے کر لے تو سارے سونے بھی کٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سی تو سارے سونے بھی کٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سی اے بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے علی دا دامن تو پھڑ لے چلیا علی دا دامن جے تو چھڑے سے علی دا دامن جے تو چھڑے سے خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سی علی دا دامن جے تو چھڑے سے خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سی خدا محمد دے نال رہدا خدا محمد دے نال رہدا تے آقا خالق دے نال رہدے جتھے بھی مل سن ایک جا مل سن جتھے بھی مل سن ایک جا مل سن کوئی کسے تو جدا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لے پاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی انشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں بھائی محمد ابو بکر قادری صاحب خوبصورت انداز میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آخر میں بیچ میں آپ نے مولا کائنات کا بھی ذکر کیا اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مالک کائنات آپ کا پڑھنا ہم سب کا سننا یہ حاضری یہ نوکری اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دوران حاضری جتنے بھی احباب نے ہمیں جوائن کیا ہم تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں مالک کائنات آپ کا بھی اس بزم کے ساتھ جڑنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آئیے ناظرین کرام میں قبلہ قاری صاحب کی جانب بڑھتا ہوں قاری صاحب جیسا کہ ابھی ابو بکر بھائی نے مولا کائنات کا ذکر کیا تو آنے والی جو شب ہے وہ منسوب ہے حضرت مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے تو ان کے کوئی فضائل و مناقب کوئی خوبصورت بات ہماری آڈینس سے آپ شیئر کیجئے انہیں بسم اللہ کریم کی شان کا کیا کہنا کیا بات میں آپ کو وہ بات جو آپ خود اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں وہ سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میں حضور کے پاس آ گیا 7-8 سال کی عمر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آ گئے تھے اور حضور مجھے اپنی انگلی پکڑا دیا کرتے تھے میں حضور کی انگلی پکڑ کے حضور کے ساتھ چلا کرتا تھا
اور آپ فرماتے ہیں مجھے حضور ہر روز ایک اخلاق کی بات سکھایا کرتے کیا کہیں تھے، ہر روز فرماتے تھے اے علی یہ اپنے پاس رکھ لو، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنی بات ذہن سے نکال لو، یہ ایک میری بات آج کی یہ ذہن میں رکھ لو۔ میں ہر روز ایک ایک اخلاق کی حضور سے بات سیکھتا، اور سیکھتے سیکھتے یہاں پہ پہنچ گیا کہ آنا مدینۃ العلم والی واہ واہ واہ، کیا کہیں یہ جتنا بھی مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کو فیض ہے، یہ سارے کا سارا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ کیا کہیں اور کتنا فیض ہے، کتنا فیض ہے، اور کتنی ان کی شان بلند ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لحم کا لحمی جسموں کا جسمی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار آپ کی احادیث مبارکہ آپ کی شان میں ہیں۔ میں حضرت مولا علی پاک کی ایک بڑی خوبصورت بات، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے آپ کا، میں سنانا چاہتا ہوں، اور یہ جتنی بھی آپ کی آپ کے توسل سے یہ میڈیا کا یہ پروگرام یہ دیکھا جا رہا ہے دنیا میں، ان سب کو یہ مولا علی پاک کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا، یہ سنہری حروف سے آپ کے الفاظ یہ لکھنے والے ہیں اور پوری زندگی پہ محیط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دو باتیں یاد رکھو، دو باتیں بھول جاؤ، دو باتیں یاد رکھو، دو باتیں بھول جاؤ۔ فرمایا اگر کوئی تم کسی پر نیکی کرو، احسان کرو تو بھول جاؤ، نیکی کرو احسان کرو تو بھول جاؤ۔ فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو بھول جاؤ۔ فرمایا دو چیزیں یاد رکھو، ایک موت کو یاد رکھو، ایک اللہ کو یاد رکھو۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر گھر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے اندر جو نفاق ہے، ہمارے اندر جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور سارے کے سارے فساد کی جڑ کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہی ہم روتے رہتے ہیں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کسی کے ساتھ بھلا کرو تو بھول جاؤ۔ اور ایک اور آپ کا فرمان ہے اسی زمن میں، آپ نے فرمایا نہ میں نے آج تک کسی کا بھلا کیا ہے نہ کسی کا برا چاہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے بھلا تو سب کا کیا ہے، کسی کا برا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں نہیں، اگر میں نے کسی کا بھلا کیا ہے تو وہ اپنا کیا ہے، اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو وہ بھی اپنا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو باتیں یاد رکھو، ایک موت کو یاد رکھو اور ایک اللہ کو یاد رکھو۔ موت کو یاد رکھنے والا جو ہے وہ حریص نہیں ہوگا، حرص نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ مر جانا ہے یار، چھوڑ کے مرنا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے والا کبھی گناہ نہیں کرے گا، ہر وقت وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر رکھے گا۔ تو یہ آپ کی یہ جو بات ہے، یہ آپ کا فرمان ذیشان ہے، یہ اگر بندہ اسی ایک پہ عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں، چونکہ یہ ذکر آیا ہے تو ان کی شان میں دو تین اشعار میں پیش کر دیتا ہوں۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا،
منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا۔ ولی ہو، غوث ہو، ابدال یا کوئی کلندر ہو، سبھی کا ایک ہے نعرہ علی مولا، علی مولا۔ نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا۔ پکاروں میں علی مولا، تمہیں کیوں درد اٹھتا ہے؟ پکاروں میں علی مولا، تمہیں کیوں درد اٹھتا ہے؟ نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ ماشاءاللہ۔ علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا، علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا، سر پہ طوفان بھی ہوگا تو ٹل جائے گا، اور علی کے نام سے ہوگی دشمنی جسے، پاؤں شبنم پہ بھی ہوگا تو جل جائے گا۔ علی کے نام سے ہوگی دشمنی جسے، پاؤں شبنم پہ بھی ہوگا تو جل جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ قبلہ کاری صاحب کو سماعت کر رہے تھے۔ خوبصورت گفتگو بھی آپ نے سماعت کی، اور آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ نے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج بھی پیش کیے۔ مالک کائنات آپ کا پڑھنا، آپ کی حاضری، نوکری اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ محبتوں کا سلسلہ آگے جاری و ساری رہے گا۔ آئے ایک اور ثنا خوان، خوبصورت ثنا خوان کی جانب بھرتے ہیں۔ جناب محترم عزت مآب بھائی علی زین قادری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کوئی خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ بسم اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم، میں تیری چیدہ قسموں سے بیان
تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں دیتا یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے تیرے اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری کس در جسکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ اس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ خیرات مجھے محبت کی عطا
खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचिदा माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, अब इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ भाई अली ज़ैन कादरी साहब को समाअत कर रहे थे, जो कि करीम आका की करीम बारगाह में नजराने अकीदत, नजराने मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। मालिक कायनात आपकी हाज़री को, नौकरी को अपनी अजीम और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज़ पर, जल रहा है मोहम्मद की दहलीज़ पर, दिल को ताके हरम की ज़रूरत नहीं। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज़ पर, दिल को ताके हरम की ज़रूरत नहीं। मेरे आका के हैं मुझ पर इतने करम कि अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। मेरे आका के हैं मुझ पर इतने करम कि अब किसी के करम की ज़रूरत नहीं। आइए नाज़रीन कराम, एक और ख़ूबसूरत सना खां की जानिब बढ़ते हैं। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब भाई हाफिज़ शाहिद महमूद कादरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप एक ख़ूबसूरत कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाएं। बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं, हमदा तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने कुछ तो बस महज़ पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श
والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا جو رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا راہ میں یوں دے سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں سے پلیں گے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلیں گے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت انداز میں بھائی شاہد محمود قادری صاحب اور قبلہ کاری صاحب کے تمام صاحبزادگان اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مالک کائنات آپ کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ محبتوں کے سفر کو مالک کائنات مزید برکتیں عزتیں عطا فرمائے۔ دوران حاضری ہمارے تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ جناب محترم عزت مآب محمد عابد علی صابری صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مالک کائنات آپ کا بھی آنا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور جیسے ہماری آڈینس کو پتہ ہے کہ آج اس نشریات کا آخری دن ہے، تو آج آپ نے جوائن کیا ہے۔ میں آپ سے ایک دو سوالات لینا چاہوں گا۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ
روح رمضان نشریات کا سیزن 3 ہے. فرسٹ سے لے کر آخر تک بہت سی مشکلات درپیش آئی. عرصہ 3 سال ہو گئے. تو اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے. اور یقیناً ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہمارے سننے والے ہیں, جو ہمیں جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ بحرین سے بھی دیکھا جاتا ہے, USA سے بھی دیکھا جاتا ہے, شارجہ سے بھی, ان کا کمنٹس بھی آتا ہے. وہ اپنی محبتیں بھی پیش کرتے ہیں, کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. یقیناً انہی محبتوں کی وجہ سے یہ ہم سفر کو آگے لے کر چل رہے ہیں. انہیں بھی کریڈٹ دینا بنتا ہے. تو آپ اپنے خیالات کا اظہار بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس مارکی کے جو مالک ہیں بے شک سیٹھ تنویر صاحب کے بیٹے یاسر تنویر صاحب, حاجی فیصل تنویر صاحب, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے ہم لوگوں نے انہوں نے پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا اور ہم یہاں تشریف لے کے آئے. اس کے بعد آپ نے حسن بھائی سوال کیا کہ سیزن 3 ہے. الحمدللہ جب ہم نے پہلی بار یہ پروگرام کا سوچا کہ رمضان ٹرانسمیشن اپنے کرنی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے پہلے 10 دن صرف کام کیا تھا. بالکل بالکل 10 دن ہم نے ٹرانسمیشن چلائی, بہت ساری باتیں بھی سنی, مخالفتیں بھی ہوئیں, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. آج ہم سیزن 3 میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور پچھلے سال بھی ہم نے ماشاءاللہ 20 دن ٹرانسمیشن کی اور الحمدللہ آج بھی ہم نے کی. اور اس سال میں سب سے پہلے تو میں ان علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دور و نزدیک سے آئے, ہماری ایک کال پر ہمیں لبیک کہا, اور ان قرا حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پاس تشریف لائے, نعت خانہ شریف بیان تشریف لے کے آئے. ان تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ہماری ایک کال پر ہمیں لبیک کہا اور وہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے, بے لوث وہ لوگ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے. ہم نے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. میں آپ کی وساطت سے یہ بات کر رہا ہوں اور الحمدللہ بے لوث. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے سال بھی محفل حسن قرات کی اور دنیا قرات کا ایک بہت بڑا نام قاری خادم بلال مجددی صاحب تشریف لائے. انہوں نے پچھلے سال بھی بڑی محبت فرمائی, اس سال بھی ان کی خدمت میں عرض کیا, وہ اس سال بھی تشریف لائے. قاری یونس قادری صاحب ماشاءاللہ وہ پچھلے سال بھی تشریف لائے تھے, اس سال بھی آئے, پہلے بھی تشریف لائے. لیکن کسی کو ہم نے نہ کسی نے ہم سے, میں نے جس بندے کو بھی کال کی ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ صابری صاحب مجھے دیں گے کیا, بے لوث تشریف لے کے آئے. اور اس سارے پیریڈ میں بہت ساری مشکلات آئیں, بہت سارے ایسے رستے بھی ہمیں اختیار کرنے پڑے کہ اب مناسب نہیں سمجھتا کہ میں بات کروں, لیکن یہ کہ بہت ساری مخالفتوں کے باوجود میں اس ذات پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ آج ہم سیزن 3 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ میرا یا منظور صاحب کا یا صوفی کاشف صاحب کا یا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے اللہ پاک کا احسان ہے. اور ہماری بزرگوں کی, جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی دعائیں ہیں, ہمارے والدین کی ہمارے ساتھ دعائیں ہیں کہ جن کی کاوشوں سے, جن کی محبتوں سے ہم آج اس قابل بیٹھے ہوئے ہیں. میں سب کو پتہ ہے, کوئی چھپی بات نہیں ہے, میں کوئی نعت خواں بھی نہیں ہوں, کوئی مقرر بھی نہیں ہوں, کوئی قاری بھی نہیں ہوں, لیکن ایک بس شوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوا ہے اور اس شوق کو لے کے الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح آگے بھی, اور یہ ارادہ بھی ہے اور دل میں نیت بھی ہے کہ جب تک یہ سانس ہے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نعت کی گھر گھر کریا کریا جو ہے وہ چرچا کرتی رہی. بے شک جی الحمدللہ. میں اپنی جانب سے بھی ان سرپرست اعلیٰ اور سرپرست کو جو ہے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص حاجی محمد فیصل صاحب جو مدینہ پاک میں اس وقت موجود ہیں, آپ کی خاص محبتیں, خاص شفقتیں تھیں جو ہمارے ساتھ شامل حال رہی. مالک کائنات آپ کی بھی حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام, میں نے اب آپ سے اجازت کا طلبگار ہونا ہے, تو اس سے قبل انشاءاللہ اگلے سال ہم مزید خوبصورت مہمانوں کے ساتھ, خوبصورت ثنا خانوں کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں گے. خوبصورت سیٹ بھی ہوگا, آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.
بس آخری میں قبلہ کاری صاحب کی جانب بڑھتا ہوں، آپ سے ایک کلام بھی لیں گے، اسی کے ساتھ آپ سب کو اجازت دیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں مولا کم بن جاندا میرا ایک گناہ میرے ماپے ویکھن تے دیون دیس نکالا تے لکھ گناہ او میرا مولا پردے پاون والا فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد تے چنگیاں دے سنگ رل کے اور ان بابرکت لمحات میں میاں صاحب کا وہ شعر پڑھنے لگا ہوں جو ان کو خود سے بڑا اس شعر سے پیار تھا اور اکثر یہ پڑھا کرتے تھے اپنے پورے کلام میں یہ شعر سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے کہ خس خس جنہ ایک قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑیاں محل چڑھایا سایاں لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ فلف مرۃ مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، تیری ذات بابرکات کا کروڑہا لکھوکھا انعام و احسان ہے کہ تو نے ہمیں رمضان شریف کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اس کی راتوں میں جاگنا نصیب فرمایا، اور یا الہ العالمین اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی صفت و ثنا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔
یا الہ العالمین تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین ان کی شبانہ روز کاوشوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کے ظاہری باطنی فجد و برکات ان کو وسیع تر عطا فرما۔ میرے مولا خصوص بالخصوص سیٹھ تنویر صاحب کو یا الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ ان کی صاحبزادوں کے یا اللہ کاروبار میں، مال جان عزت ایمان میں برکت رحمت عطا فرما۔ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے جتنے بھی معاونین ہیں، مددگار ہیں، کارکن ہیں، یا الہ العالمین جو یہاں پہ محبتیں بانٹنے والے ہیں، یہ اپنا ساؤنڈ سسٹم والے ہیں، یہ مووی میکر ہیں، جتنے بھی ہیں مولا کریم تمام کی اس کاوشوں کو، محنتوں کو قبول و منظور فرما۔ قبلہ صاحبزادہ منظور احمد فریدی صاحب، جناب محترم صاحبزادہ عابد علی صابری صاحب کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان کی ٹیم ہے مولا، فردن میں سب کے نام لوں تو زیادہ ہو جائیں گے، مولا تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ مولا سب کی اس محنتوں کو قبول فرما، سب کو دارین کی ساتھ برکت عطا فرما، سب کا آنا جانا جاگنا، اپنے محبوب کی تعریف صفت و ثنا کرنا قبول و منظور فرما، اور اس کا ظہور اور نور ان کو وسیع تر عطا فرما، اور یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ حضور کے ذکر پاک کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ یا الہ العالمین بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما۔ یا الہ العالمین حضور کے ذکر پاک کی برکت سے میرے بیٹے حافظ ظفر صاحب کو اولاد صالح عطا فرما، اور بھی جتنے یا الہ العالمین بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کا مطیع فرما بردار بنا۔ مولا کائنات جو مقروض ہے انہیں قرضے سے فارغ فرما۔ یا الہ العالمین جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں، یا الہ العالمین رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، حضور کے ذکر پاک کی برکت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اگر کسی کے بچے ہیں تو انہیں نیک بچیاں عطا فرما، اگر بچیاں ہیں تو نیک بچے عطا فرما۔ تمام والدین کو یا الہ العالمین اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما۔ رمضان شریف کی بابرکت ساتوں میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور یا الہ العالمین بار بار زندگی میں ہمیں رمضان شریف کی بابرکت ساتیں دیکھنا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ آج جو تیسرا سال ہے مولا، انہیں تا حیات یہ کام جاری و ساری رکھنے کی سعادت توفیق نصیب فرما، اور ہر لمحہ ہر گھڑی یا الہ العالمین کی بہتر فرما۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کا ظہور اور نور انہیں بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔